بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نصرت آمنہ فرام سمپلیفائی ریڈیولوجی۔ میں ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر ہوں، اس لیے لوگوں کو بیماری اور ان کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں گائیڈ کرنا میری ذمہ داری ہے، لیکن میں نے سوچا کہ ایک ایز اے مسلم ڈاکٹر میں یہ آپ کو گائیڈ کروں کہ اسلام کی روح سے ہمیں بیماری کے دنوں میں کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے۔ سورہ نساء آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ جو بھلائی تمہیں حاصل ہو اللہ کی عنایت ہے، اور جو مصیبت تم پہ آتی ہے وہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو پھر بیماری آتی کیوں ہے؟ اس کا جواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسے نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتاری ہو۔ تو ہمیں یقین کامل رکھنا چاہیے کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ڈاکٹرز کو بیماریوں اور ان کی ٹریٹمنٹ کا علم دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ تو ہمیں اپنے لیے بہترین ڈاکٹر کا انتخاب ضرور کرنا چاہیے۔ پھر آتا ہے کہ ہمیں بیماری سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، جیسے ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن میں آس پاس اگر کوئی مریض ہو تو ہمیں ماسک لگانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے ذرا دور رہیں۔ پھر پیٹ کی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ صاف ستھری غذا کا استعمال کریں، صاف پانی کا استعمال کریں، گھر کے بنے ہوئے کھانے استعمال کریں۔ پھر گردے کی بیماریوں سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ مناسب مقدار میں پانی استعمال کریں اور صاف ستھرا پانی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ شوگر اور بہت زیادہ نمک کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہم شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ڈیلی ہیلدی لائف سٹائل اپنانا چاہیے، تھوڑی واک اور بہت زیادہ خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسٹریس سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے اذکار کرنے چاہیے، جس سے ہم مختلف قسم کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، جیسے معوذتین پڑھنے چاہیے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھ کے ہم اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں پر۔ اس کے علاوہ بچوں پر نظر بد کی دعائیں پڑھ کر دم کی جا سکتی ہیں، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد ہمیں ایک اور کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صدقہ دینے پر بہت زیادہ زور دینا چاہیے، کیونکہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ سورہ منافقون میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس سے کہ تمہیں موت آ جائے، اور وہ یہ کہے کہ اے پروردگار مجھے اور مہلت دی ہوتی تاکہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ پھر اگر کوئی گھر والوں میں سے یا ہم خود بیمار ہو جائیں تو 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھ کے اپنے لیے اور بیمار کے لیے دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بیماری کے دنوں میں استغفار بہت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب مسلمان کسی رنج، تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو کسی کانٹے کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ جس علاقے میں کوئی وبائی مرض پھیلا ہو وہاں ہرگز مت جائیں، اگر آپ کے علاقے میں موجود ہو تو وہاں سے نکلیں مت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم کسی وبا کے علاقے میں جاؤ ہو تو وہاں سے مت نکلو، اور جب کسی ایسی جگہ وبا پھوٹ پڑے جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے مت بھاگو۔ ہمارے زمانے میں جیسے آپ کو کووڈ کا اندازہ ہے، پہلے زمانے میں طاعون کی بیماریاں پھیلا کرتی تھیں، لیکن آج کل وائرل اور بیکٹیریل انفیکشن پھیلتی ہیں۔ مریض کے لیے اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کریں، ڈاکٹر کے پرسکرائبڈ میڈیسن استعمال کریں، ڈاکٹر کے پرسکرائبڈ ٹیسٹ کروائیں، دوائیاں باقاعدگی سے استعمال کریں، غیر ضروری ادویات کے استعمال سے پرہیز کریں، نان میڈیکل پرسنلز کی تجویز کردہ ادویات کے استعمال سے پرہیز کریں، دوا کے ساتھ جس پرہیز کا کہا گیا ہے وہ ضرور کریں، دوا کے ساتھ اچھی خوراک کا استعمال کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بخار جہنم کا بھاپ ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ حضرت عائشہ بیمار کے لیے تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھی۔ آپ فرماتی تھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون دیتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے اور زود ہضم ہوتا ہے اور نیند لاتا ہے۔ تلبینہ بنانے کے لیے جو کی دلیا لیں، اس کو پانی میں
اچھی طرح دھو کر بھگو دیں، پھر اسی پانی میں اس کو گلا لیں اور دودھ اور شہد یا کھجور ڈال کر تیار کریں۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ دانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے۔ یہ سیاہ دانے اصل میں کلونجی ہیں جو ہر گھر میں استعمال ہوتے ہیں اور ہمارے کچن میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب کوئی بیمار ہو تو آپ کو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اور جب آپ اس کے پاس جائیں تو آپ یہ دعا کریں، حسب الباسا رب الناس وشفیاں تشافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء لا یغادر سقما، یعنی اے لوگوں کے رب، تو اس بیماری کو دور کر دے اور اسے شفا عطا فرما، ایسی شفا دے جس کے بعد تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا عطا کر جس کے بعد بیماری کی کوئی رمق باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور دعا کر سکتے ہیں، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک۔ اس کے علاوہ عورتیں بہت زیادہ جلد بیماریوں پہ پریشان ہو جاتی ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے پریشان ہو، اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر موت کی تمنا کرنا ضروری ہو تو ایسے کہے کہ اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے اٹھا لینا۔ اور جب ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق واپس آنے تک وہ شخص جنت کے باغوں میں رہتا ہے، اور عیادت کے وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے لا بأس طہور انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ان تمام باتوں کا بیماری کے دوران آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔